نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، فقیر فؤاد حیدر مقصود دنیا والآخرہ کے درس نمبر 10 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلی بار ہم ایمان کی تکمیل کے پہلو پہ بات کر رہے تھے کہ ایمان کی تکمیل یہ کہ بندہ جو کام کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی محبت اللہ کے لیے، اس کا بغض اور دشمنی عداوت اللہ کے لیے، اس کا کھانا پینا چلنا پھرنا کھانا سب کچھ اٹھنا دیکھنا بولنا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضرت بیلول دانا علیہ رحمہ، ان کے پاس ایک بار جنید بغدادی علیہ رحمہ تشریف لائے۔ آپ مراقب ہوئے بیٹھے تھے، جنید بغدادی اپنے شاگردوں سمیت آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت بیلول دانا علیہ رحمہ نے سر اٹھایا تو آپ نے ان کو السلام علیکم کہا۔ بیلول نے پوچھا، اے جنید کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ بیلول نے کہا، اے جنید کیا تجھے بولنا آتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں جی بولنا آتا ہے۔ کہا بتلا کیسے بولتے ہیں؟ آپ نے بولنے کی ظاہری سنن بیان کرنا شروع کر دی۔ جنید بغدادی کو یہ باتیں سن کر بیلول دانا مسکرا دی اور کہا، ہاں بیلول ہیں جنید، تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، پہلے جا بولنا سیکھ پھر میرے پاس آنا۔ آپ اٹھ کر ایک طرف چل دیے۔ جنید بغدادی کے شاگرد بڑے ناراض اور پریشان ہوئے کہ یہ کیوں ہمارے مرشد جو اتنے بڑے کامل بزرگ اور عالم دین ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی کہ ان کو بولنا بھی نہیں آتا۔ لیکن جنید بغدادی پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایک جگہ پر وہ خدا کا ولی دوبارہ مراقب ہو کے بیٹھ گیا، جنید بغدادی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے سر اٹھایا، آپ نے سلام کہا جنید کیسے نہیں آنا ہوا، تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا؟ کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ بیلول دانا کی بات سن کے، جنید بغدادی کی بات سن کے بیلول دانا نے کہا کہ تجھے کھانا کھانا آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے۔ کہا بتلاؤ۔ آپ نے کھانے کی ظاہری سنن بیان کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا تجھے تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ کہا جاؤ پہلے کھانا کھانا سیکھ کر آؤ پھر مجھ سے بات کرنا۔ جنید بغدادی پھر اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ اللہ کے عشق میں دیوانہ، خدا کا ولی فنا فی اللہ، پھر ایک جگہ پر مقام پر بیٹھ کے مراقب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی ان کے پاس بیٹھے۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ کہا جنید کیسے آنا ہوا، تجھے بولنا بھی نہیں آتا، کھانا کھانا بھی نہیں آتا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ کہا تجھے سونا آتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں مجھے سونا نہیں آتا۔ بیلول دانا ہنس پڑے اور کہا اب تو پٹری پہ چڑھا، ابھی تک تو کہتا ہے مجھے آتا ہے، اب تو نے اظہار کیا کہ تجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیوں جب تو بھرا ہوا آیا تھا تو تجھے تیرے برتن میں ڈالنے کی جگہ نہ تھی، اب تو نے اپنی کوتاہی کا کمی کا اعتراف کیا ہے تو اب اس میں کچھ جگہ ہے کہ اس میں کچھ ڈالا جائے۔ تو سن، تو نے بولنے کی ظاہری سنن بیان کی، بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، ان کی بڑی شان ہے، لیکن اس کی اصل روح ہے یہ ہے کہ تو بولے تو صرف اللہ کے لیے بولے، وگرنہ خاموش رہے، اپنے نفس کی خاطر نہ بولے۔ اور کھانا کھانے کی تو نے ظاہری سنن بیان کی، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ تو کھانا کھائے تو اللہ کے لیے کھائے، اور دیکھے جو کھاتا ہے وہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، اصل یہ ہے۔ اور اگر تو اس کی رقمہ حرام کو اٹھا لے، شک میں مبتلا رقمے کو اٹھا لے اور اس کو کھا جائے تو یہ ظاہری سنن تجھے فائدہ نہ دیں گی، کیونکہ جو رزق جو لقمہ اٹھا کے تو منہ میں ڈال رہا ہے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام لقمہ ہے۔ پھر
تجھ سے پوچھا میں نے کیا تجھے سونا آتا ہے؟ تو نے کہا مجھے سونا نہیں آتا۔ اے جنید یاد رکھ، تجھے سونے کی اجازت نہیں، کسی کو سونے کی اجازت نہیں جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ اس کا سونا اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے گا۔ رائے سلوک کے مسافر کو، سالک کو سونے کی اجازت نہیں جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ اس کا سونا اس کو رب کی یاد سے غافل نہیں کرے گا۔ یہ ہیں خدا کے اولیاء، خدا کے بندے۔ ان کی فکر عام بندے کی سوچ اور فکر سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ جب سمجھ نہیں آتی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے دیوانے ہیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ بندہ دیوانگی میں مبتلا ہو، دنیا کی محبت میں سیم و زر، سونا اور چاندی اور ڈالروں کی اور کرسی کی اور عورتوں کی اور مال کی اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو، بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں رکھنے کی محبت میں مبتلا ہو، لباس کی محبت میں مبتلا ہو، اپنے نفس کی محبت میں مبتلا ہو اور اس محبت میں دیوانہ ہو چکا ہو، ایسا دیوانہ جس کو کسی شیطان نے، کسی جن نے چھو لیا، اور پھر وہ سمجھے کہ جو اللہ کے عشق میں دیوانہ ہے وہ دیوانہ ہے، اور اپنے آپ کو صحیح و فرزانہ سمجھے۔ حقیقتاً دیوانہ اور پاگل تو یہ شخص ہے جس نے حقیقت کو نہیں پایا اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اسی نہج پر نہیں چل رہے؟ وہ دیوانے نہیں جو اللہ کے عشق میں مجذوب ہوئے، دیوانے ہوئے، وہ تو رب کی محبت کو پا گئے۔ لگتا ہے ہم دیوانے ہیں جو ہم ان کی حقیقت کو نہیں جان پائے اور اس دنیا کی فرسودہ زندگی اور اس کی عارضی اور قلیل دولت پر ہم، قلیل متاع پر ہم مغرور ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جو ہم سے واقع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی ذات کی خالص محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا، یہ اب کتنی پیاری بات ہے۔ ہم بد اخلاق ہونے کو اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں، یہ بندہ بڑا زوراور ہے، مکہ مار دے تو منہ توڑ دیتا ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، یہ بڑا عالم ہے، ایسے دلائل دیتا ہے سامنے والے کا منہ بند کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بولو تو یہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے، اس کے پاس دولت ہے، یہ اپنے دولت کے غرور میں کسی سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتا، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اعلیٰ معیار کا سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہے؟ جو دنیا کی مال و متاع پر مغرور ہو جائے، جو چند لفظ اور چند کتابیں سمجھ کر پڑھ کر سامنے والے کو اپنے سے کم تر جان کر اس کو انسان نہ سمجھے، اس کی تکریم نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، جس کے پاس حسن آ جائے وہ اس حسن پر مغرور ہو جائے، جس کے پاس طاقت آ جائے وہ لوگوں کو دھکے مارتا پھرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا کم عقل کون ہے؟ اس سے بڑا دیوانہ اور بیوقوف کون ہے؟ اس نے تو حقیقت کو دیکھا ہی نہیں، یہ تو جیسے نیند میں ہے، یہ غافل ہے، سویا ہوا ہے، اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اولیاء اللہ یہی جاگ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کی سنگت میں رکھے۔ خدا کے دوستوں کی شان کیا ہے؟ ان کی فکر کیا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ خالص اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔